الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العلي العظيم. درشی پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی مسلسل تفسیر کے تحت جن آیات کا بیان ہو رہا ہے اس میں بجلی گرج چمک اور برسات وغیرہ کا ذکر آ رہا ہے. گزشتہ جمعے بھی خاصی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی تھی. انشاءاللہ آج بھی انہی آیات پر گفتگو کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا
کہ بظاہر ہم لوگ جو آواز سن کر جس کو گرج کہتے ہیں، یہ الرعد ایک فرشتہ ہے، اس کی آواز ہے اور وہ تسبیح کرتا ہے۔ تسبیح کے ضمن میں بھی کچھ باتیں عرض کی تھی، مزید انشاءاللہ عرض کروں گا۔ علماء مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب رات کی آواز سنی جائے تو تسبیح پڑھنی چاہیے۔ جب بادل گرجے تو یہ بظاہر ہمیں گرج لگتی ہے، لیکن فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں تو سننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تسبیح پڑھا کریں۔ اور تسبیح کے الفاظ آسان ترین الفاظ ہیں سبحان اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آواز زمین والوں کے لیے دھمکی ہے کہ وہ ہوش کریں، اللہ کی طرف دھیان لگائیں، غفلت میں نہ رہیں اور اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، جگائیں، بیدار کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو بھی رات کی آواز سنے وہ یہ الفاظ کہے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر اتنے الفاظ وہ پڑھ لے گا، اگر اس پر بجلی گر بھی جائے گی تو بھی وہ دین اسلام پر مرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ امام بغوی نے اس بات کو لکھا ہے، حضرت محمد بن علی الباقر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کہ بجلی صرف غیر مسلموں پر نہیں گرتی، کبھی کبھی مسلمانوں پر بھی گرتی ہے، لیکن بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، وہ امام فرماتے ہیں کہ جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس پر بجلی نہیں گرتی، بشرطے کہ وہ صحیح طرح ذکر کر رہا ہو، ایمان والا ہو۔ ایک امام کا فرمان ہے اور ہم بزرگوں کی بات میں زیادہ تردد یا تعمل شک شبہ نہیں کرتے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حالت تھی، مفسرین نے لکھا کہ جب کبھی رات کی آواز آتی، بادل گرجتے تو وہ باتیں کرنا چھوڑ دیتے اور تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے دو کلمے ایسے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں، وزن میں بہت بھاری ہیں، اللہ کے نزدیک بہت پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں مگر وزن میں بہت بھاری ہیں، اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم نے یہاں مسجد کے ماتھے پر اس کو لکھا ہوا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کو یاد کر کے انہیں پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ کوئی تنگ دست ہو مالی طور پر، ان کلموں کو وہ اگر محبت سے پڑھتا رہے اس کے رزق میں فراخی ہو جاتی ہے، کشادگی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنے والا مفلس نہیں رہتا، اس کے رزق میں اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے۔ بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس رات کو سننے والے تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، یعنی جب رات فرشتہ
تسبیح پڑھتا ہے تو باقی تمام فرشتے بھی تسبیح پڑھتے ہیں، اسی لیے آواز بہت ہوتی ہے۔ وہ بلند آواز سے تسبیح پڑھتا ہے تو باقی سارے بھی تسبیح پڑھتے ہیں۔ جب فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں تو سننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تسبیح پڑھا کریں۔ بظاہر یہ گھن گرج ہے، حقیقت میں یہ فرشتوں نے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی عظمت و جلال کا اعلان کیا ہے۔ یہ اس کے ایک کمال اور اس کی قدرت کا اعلان ہے، وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ اے غافل اللہ کو یاد کر، کیونکہ اللہ کی یاد کے بغیر نہ کسی کو سکون مل سکتا ہے، نہ اطمینان مل سکتا ہے، نہ امن مل سکتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی بارگاہ میں بڑی پسندیدہ ہے۔ ایک واقعہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے، اپنی یادداشت کے مطابق پھر سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ تسبیح کتنی پیاری اور کتنی پسندیدہ چیز ہے۔ واقعے کو مختصر کر کے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ خلیل بڑے پیارے، بڑے گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ پہاڑوں کے دامن میں بے شمار بکریاں، ہزاروں بکریاں تھیں، ان کو چرا رہے تھے۔ امتحان مقصود ہوا کہ امتحان لیا جائے، اتنا مال ہے ان کے پاس دنیا کا، دیکھیں کہ دنیا کی محبت کہیں دل میں تو نہیں آ گئی، کیونکہ دعویٰ ہو کسی سے محبت کا اور اس کے بغل میں کسی اور سے تعلق زیادہ ہو جائے تو پھر وہ محبت قائم نہیں رہتی۔ امتحان مقصود ہوا۔ ایک پہاڑ کے کنارے پر جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور تشریف لا کر انہوں نے بڑے پیارے انداز میں تسبیح پڑھی۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح، اللہ کی پاکی بیان کی۔ حضرت ابراہیم نے جب اس آواز کو سنا تو جھوم گئے، لطف آیا، لذت ملی، فرمانے لگے اے تسبیح پڑھنے والے تو کتنی اچھی تسبیح پڑھ رہا ہے، تیرا انداز، تیری آواز کتنی اچھی ہے، مجھے میرے رب کی تسبیح پھر سنا دے۔ شوق ہوا کہ میں یہ آواز پھر سنوں، انہوں نے پھر پڑھ دی۔ کہنے لگے تیرے اس طرح تسبیح پڑھنے سے مجھے بڑا مزہ، بہت سرور آیا ہے، بہت لذت ملی ہے، ایک بار پھر سنا دے۔ انہوں نے ایک بار پھر پڑھ دی۔ انہوں نے پھر مطالبہ کیا ایک بار اور سنا دے۔ ادھر سے آواز نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا سن، تو بہت اچھی تسبیح پڑھتا ہے، تیرے تسبیح پڑھنے میں بڑا مجھے سرور آتا ہے، سن میرے پاس بہت سی بکریاں ہیں، میں نے تجھ سے فرمائش کی، تو نے مجھے سنایا، اب تو نہیں سنا رہا، جتنی بکریاں میرے پاس موجود ہیں ان کا چوتھائی حصہ 25% تجھے دیتا ہوں، مجھے میرے رب کی تسبیح پھر سنا دے۔ ایک بار میرے رب کا نام اسی طرح پھر سنا دے، یہ جتنی بکریاں ہیں ان کا چوتھا حصہ 1/4 تجھے پھر دیتا ہوں، سنا۔ انہوں نے پھر تسبیح پڑھ دی، انہوں نے پھر فرمائش کی تو سن ایک حصہ دے چکا ہوں،
ایک حصہ اور دیتا ہوں۔ مجھے ایک مرتبہ میرے رب کی تسبیح پھر سنا دے، اندازہ کریں ان کے لیے اللہ کا نام کتنا پیارا تھا، کتنا محبوب تھا، مال قربان کر رہے ہیں رب کا نام سننے کے لیے۔ اور آج ہمارے پاس یہ جذبہ، یہ شوق نہیں۔ اعتراض ہوتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ دنیا کے گیت گانے والوں کو لوگ نوٹوں سے تول دیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے لوگوں کے پاس اگر کوئی ہو بھی تو اس پر بھی اعتراض ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا نام لینے والوں کی خدمت کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اعتراض کرنے سے پہلے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ تو اپنی اپنی محبت کی بات، ذوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے۔ ہر ایک کے پیسے میں یہ صلاحیت کہاں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ فرمایا ایک مرتبہ اور سنا دے، تیسرا حصہ بھی تجھے دیتا ہوں۔ جبریل نے پھر پڑھ دی 75%، 3 حصے دے دیے، اب ایک حصہ رہ گیا۔ فرمایا ایک مرتبہ اور سنا دے، جو باقی رہ گیا وہ بھی دے دیتا ہوں۔ اب ساری بکریاں دے بیٹھے ہیں، کچھ باقی نہیں بچا، اب کس بات پہ فرمائش کریں، اب کیا پیشکش کریں؟ فرمایا تم میرے پاس اس وقت یہ بکریاں اسی میں نے سب تجھے دے دی، تجھے بکریاں چرانی کہاں آتی ہوں گی، تیرے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوگا، تو ان میں کہاں کر کھپاتا رہے گا، بکریاں تیری ہو گئی، اب میں بھی تیرا ہو جاتا ہوں، تو مجھے رب کا نام سناتے رہنا، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا۔ تو مجھے میرے رب کا نام سناتے رہنا، میں تجھے خوش کرنے کے لیے تیری بکریاں چراتا رہوں۔ اندازہ کیا آپ نے کتنا پیارا ہوتا ہے یہ، اور ہمیں اللہ کا نام پکارنے، اس کی تسبیح پڑھنے کی فرصت نہیں۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیے۔ کتنا ٹائم لگا؟ 90 نیکیاں مل گئی ایک مرتبہ پڑھنے سے۔ کوئی نقصان ہوا؟ زبان سے کتنے غلط، نامناسب، ناجائز کلمے ہم نکالتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اس تسبیح کی عادت بنا لیں تو ہمیں کوئی نقصان ہو، نیکیاں بھی ملتی ہیں، رب بھی راضی ہوتا ہے۔ یہ تسبیح کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے اور اس کی پاکی بولتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ اور فرشتے اس کے ڈر سے، یا تو اللہ کے ڈر سے اور یا پھر رات کی تسبیح پڑھنے پر اس کی گرج کے ڈر سے وہ بھی قبضہ کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ہو گئی تحمید، تعریف کرنا، سبحان اللہ ہو گیا پاکی بیان کرنا۔ ہمیں اس کی عادت نہیں رہی۔ آج کل انگریزی کا بہت شوق ہے، کوئی چیز ہے تھینک یو، فوراً، یا زیادہ کوئی ہوگا اردو دان تو شکریہ، مہربانی۔ مہربانی فارسی کا لفظ ہے، شکریہ عربی سے بنا ہوا ہے، کیونکہ شکر کا لفظ عربی کا لفظ ہے، ورنہ عادت ہمیں تھینک یو کی۔ آپ کو جس نے کوئی چیز فراہم کی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کریں، مگر تعریف حقیقت میں کس کی ہے؟ اللہ کی۔ الحمدللہ۔
سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، لطیفے کا لطیفہ ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک صاحب گئے کسی کے ہاں، موسم کا گرمیوں کا، کیا پیئیں گے جی؟ ٹھنڈا پلا دو، ان کا چیز آپ کو لسی پلاتے ہیں، ٹھنڈی میٹھی لسی بنوائی پلائی، لسی پی تو ان کا جی شکریہ۔ میرا شکریہ کیوں ادا کرتے ہو؟ جس نے لسی بنائی ہے اس کا شکریہ ادا کرو، میں نے تو صرف پلائی ہے، شکریہ تو سب کا ادا ہونا چاہیے، تم نے صرف مجھے ادا کر دیا، جس نے بنائی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ ان کا چلے جی لے چلے جس نے بنائی ہے۔ پہنچے حلوائی کے پاس، حلوائی صاحب شکریہ، انہوں نے لسی پلوائی، ان کا شکریہ، آپ نے لسی بنائی، آپ کا شکریہ۔ اس نے کہا جی میرا شکریہ صرف کہے گا، جس نے دہی جمائی ہے اس کا شکریہ ادا کرو، جس نے دہی جمائی ہے بلایا، فلانے صاحب کو بلایا جی، آپ کا شکریہ جی کہ آپ نے دہی جمائی، آپ نہ جماتے تو یہ لسی نہ بناتے۔ اس نے کہا جی میرا کہے گا شکریہ، شکریہ ادا کرو، گوالے کا جو دودھ لے کر آیا گجر کا، وہ دودھ نہ لاتا تو میں دہی کہاں سے جماتا، وہ کہاں ہے جی؟ وہ چلو جی بھینس کا دودھ ہی چلو۔ پہنچے جی جو دودھ لانے کے والے کے پاس، شکریہ بھائی آپ نے دودھ پہنچایا، اس نے دہی جمائی اور مجھے لسی ملی۔ اس نے کہا جی بھینس والے کا شکریہ ادا کرو، میرا کیا شکریہ ادا کرتے؟ اگر اس نے بھینسیں نہ لی ہوتی تو میں دودھ کہاں سے نکالتا، کیسے پہنچاتا؟ اس کا شکریہ، اس نے آگے دوسری کی طرف لگا دیا۔ پھر وہ مدانی جس سے وہ بلویا گیا اس کا، پھر جس نے برتن بنایا جس برتن میں بلویا گیا اس کا، اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک لسی کا گلاس کیا پی لیا، 50 شکریہ ادا کرنے پڑ گئے۔ کسی سمجھدار نے کہا اس طرح شکریہ ختم نہیں ہوں گے، ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ، سب کا شکریہ ہو جائے گا۔ کیونکہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے انسان کو سمجھ دی، عقل دی، جسم دیا، روح دی، صلاحیتیں دی، غذائیں، نعمتیں، کس کس چیز سے نوازا، تو سب سے پہلے اس کی تعریف کر۔ تو نے الحمدللہ کہہ دیا، اس کے بعد دوسروں کا بھی شکریہ ادا کر۔ اب تجھے ہر ایک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جب تو نے اللہ کی تعریف کر دی سب کی تعریف ہو گئی۔ اور آج کل زمانہ ہے سب کو راضی کرنے کا، رب کو راضی کرنے کا زمانہ نہیں، تو کہتے ہیں سب کو راضی کرو، رب کو چھوڑ دو۔ اور حالانکہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، تو ان کو راضی کیا جائے۔ تو یہ گھن گرج بظاہر جو آباد ہے، یہ فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں جو کچھ ملا ہے رب نے دیا ہے، رب کو یاد کرو۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور تڑپ بھیجتا ہے، جس کو گرج کہہ لو، گن کہہ لو، ٹنڈر کہہ لو، وہ بھیجتا ہے بجلی، وہ کڑکتی ہوئی، چمکتی ہوئی، تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، وہ جس پر بجلی گرانا چاہے اس پر گرا دے، جس پر ڈالنا چاہے اس پر ڈال دے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ تختوں پہ بیٹھ کے راج کرو یا تجاریوں پہ بیٹھ کے ناچ کرو، یاد رکھو کہ اللہ موجود ہے اور اس کے سامنے کسی کی پیش چلتی نہیں۔ تم کتنی قوت والے کیوں نہ ہو جاؤ مگر اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، اس سے نہیں لڑ سکتے۔ اگر تم یہ سوچو کہ نہیں جی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا نا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا،
تو بتائیں پہاڑی پہ چڑھنا اسے بچا سکا؟ کوئی قلعہ بنا لے یا ایسا فن کمرہ بنا لے اس میں کوئی کھڑکی نہ رکھے اور یہ سوچے کہ فرشتہ نہیں اندر آ سکے گا، میری روح نہیں نکال سکے گا، تو کیا ایسا ہو جائے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اسے روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تو جس پر چاہتا ہے بجلی گراتا ہے، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں۔ لوگ اللہ کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو قوم کہتی ہے رب دکھا تو مانیں گے، بن دیکھے خدا کو نہیں مانتے۔ مسئلہ طے ہو گیا، بندے ساتھ لے لیے، چلو جی 70 آدمی قوم کے سردار تیار ہو گئے، اللہ کا دیدار کریں گے، چلے اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ بغیر دیکھے خدا کو مانیں گے نہیں۔ جب چلے راستے میں بجلی کڑکی، سارے کیا ہو گئے؟ گراؤنچی نا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے ٹکر لی، اللہ سے مقابلہ کرنا چاہا، نبی کی بات پر اعتبار نہیں کیا، اللہ کو دیکھنا چاہا، اللہ کے معاملے میں جھگڑا کیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ برباد ہو گئے۔ جو لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی طرف سے پھر جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر وہ بچتے نہیں۔ آج بھی دیکھو کیا ہو رہا ہے، اللہ کے احکام، اللہ کی ہدایات، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے کلام کو چھوڑ کے کن کن چیزوں کو لوگوں نے خدا بنایا ہوا۔ کسی اور کی بات کیا کریں، خود اپنی حکومت کو دیکھ لو، انہوں نے امریکہ کو خدا بنا لیا، امریکہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں، والی وارث نہیں۔ مجھے بتائیے امریکہ میں طوفان آتا ہے، کیا امریکہ کا صدر روک سکتا؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ وہاں زلزلہ آ جائے تو کیا امریکہ کے صدر میں طاقت ہے کہ اسے روک لے؟ نہیں۔ جو اللہ میں جھگڑتے ہیں پھر وہ عذاب کا شکار ہوتے ہیں، وہ بچتے نہیں ہیں۔ رات گھن گرج کو کہتے ہیں، صواعق جمع ہے صاعقہ کی، صاعقہ کہتے ہیں ہلاک کر دینے والی بجلی کو، جہاں مراد ہے ٹوٹ کر گرنے والی بجلی، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہلاکت ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو دنیا میں اپنی کسی طاقت پر ناز کرنے لگ جاتے ہیں، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور جو لوگ اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بظاہر آپ سمجھے کہ انہیں نقصان ہوا ہے، مگر انہیں حقیقت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ کے بارے میں جھگڑنا کیا، وَهُمْ يُجَادِلُونَ، کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یہ اصل بات کیا ہے اس کو سن لیں۔ اللہ کے بارے میں رسول سے جھگڑنا، جھگڑتے اللہ کے بارے میں، مگر کس سے جھگڑتے ہیں؟ رسول سے۔ جو اللہ کی طرف بلائے اس سے جھگڑنا، جدال جھگڑنا، جھگڑے میں سختی کرنا، یہ جدل سے ہے۔ حالانکہ جدل کے معنی قتل کر دینے کے ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے کمالات کو دیکھ کر، اس کی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ سے ڈرتے نہیں، جھگڑتے ہیں۔ آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں،
2-3 جمعے پہلے عامر اور اربت کا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادتی کی، آپ تفسیر مسلسل سن رہے ہیں، آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور انہوں نے کیا حرکت کی، آگے سے کیا پروگرام بنایا. ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، آپ واقعہ سن چکے ہیں. امام الاولیاء حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے خلیفہ، امام الاولیاء کا لقب ہے، ولیوں کے امام، بہت پائے کے بزرگ اور عالم ہوئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ عرب کے شیطانوں میں سے ایک شیطان، یعنی ایک ایسا آدمی جو شیطان صفت ہو گیا تھا، اس نے اپنے اندر شیطانیت بہت زیادہ بھر لی تھی. اس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا رب جو ہے یہ بتاؤ وہ کس چیز کا ہے؟ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے، تانبے کا ہے؟ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کا ایسا ہے. جب اس نے اتنی بات کی، معاذ اللہ، تب کہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. صرف سنانے کے لیے، بات بتانے کے لیے، ورنہ ایسے لفظ منہ سے نکالتے ہوئے، روایت کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا. صحابہ نے آ کر عرض کی، حضور آپ نے ہمیں جس کی طرف بھیجا ہے وہ تو اللہ کا نہایت سرکش نافرمان، بڑا گستاخ، بڑا بے ادب، بڑا ہی پتھر دل آدمی ہے، کافر دل آدمی ہے. ایسی بات اس نے کہی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا تم ایک بار پھر جاؤ. وہ تو بھلا چاہتے ہیں نا، وہ کسی کا برا نہیں چاہتا. میں پھر جاؤ. صحابہ پھر گئے. جب جا کر اس کو دعوت دی اسلام کی، پہلے جو کچھ اس نے کہا تھا تو کہا تھا، اب اس نے اور زیادہ شدید گستاخی کی. کہنے لگا کیا میں تمہارے نبی کے کہنے سے ایسے کو مان لوں، ایسے رب کو مان لوں جسے میں نے دیکھا نہیں، جسے میں پہچانتا نہیں؟ وہ ہے نہیں ہے، کس چیز کا ہے، کیسا ہے، صرف اس کے کہنے پہ مان لوں؟ آگے سے اور بکواس کی. صحابہ نے جب اس کی بکواس سنی واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کی، حضور اس نے تو اور زیادہ بکواس کی، اور زیادہ گستاخی کر رہا. فرمایا پھر جاؤ. ایسا کری، ایسا رحیم آقا، دشمنوں کے لیے بھی رعایت، ایک بار اور موقع دے دو شاید اپنی توبہ کر لیں. رحمت حق بہانہ می جویت دفاع نمی جویت. اللہ کی رحمت بہانہ مانگتی ہے، قیمت آ رہی ہے نا شب برات، عید کو ہے نا، 3 دن ہی ہے درمیان میں، آپ کا اتوار کی. اور سرکار رحمت للعالمین اللہ کی رحمت کے مظہر کامل بن کے فرما پھر جاؤ. تیسری مرتبہ گئے تو وہ اسی طرح اپنی بکواس جاری رکھے ہوئے تھا. اس کو ہوش نہیں تھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، اسی طرح بکے جا رہا تھا. اس نے یہ بکواس جاری رکھی. صحابہ نے اس کو پھر کہا، لیکن وہ اپنی بولے جا رہا تھا کہ اس پر اچانک بجلی گری اور وہ وہیں جل کے راکھ ہو گیا. صحابہ واپس پلٹے، راستے میں انہیں
صحابہ کی ایک اور جماعت ملی اور کہا کہ وہ شخص جل گیا. تو آنے والوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا اور اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا. مفسرین فرماتے ہیں اس وقت یہ آیت اتری. وَيُرْسِلِ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ. اور وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ. اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں، اللہ میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. اور بجلی گرتی تو کیا مطلب کہ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ان پر کیا گرتی ہے؟ کیا گرتی ہے؟ بجلی گرتی ہے. ان پر بجلی گرتی ہے اور وہ تباہ ہو برباد ہو جاتے ہیں. ان کو کچھ حاصل ہوتا نہیں. مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے، ہوش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو ہم بھی کہیں ایسے ہی کسی عذاب کا شکار نہ ہو جائیں. روشنی پڑے ایک مرتبہ اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم بھی غفلت میں ہیں. ہمیں بھی شاید انتظار ہے کہ ہم اسی وقت سدھریں گے جب ہماری پکڑ ہوگی. اگر ہم نے ایسا سوچ رکھا ہے تو پھر ہم لوگ نہایت نادان ہیں، ہم لوگ اچھے سمجھ والے لوگ نہیں، ہم غلطی کر رہے ہیں. اور جو غلطی کرے اس کو سزا بھگتنی پڑ جاتی ہے. اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ہمیں ایسی پکڑ سے بچائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے معاملے میں لڑنے والے کبھی فائدے میں نہیں. اگر کسی کو اللہ کا حکم معلوم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ جھوٹ سے راہ نہ کرے. اگر عمل نہیں بھی کرتا ہے تو زبان سے غلط جملے نہ کرے. آج کسی کو حکم بتایا جائے اللہ کا، آگے سے کہتے ہیں تم مولوی لوگوں نے بنا لیا ہوگا، اللہ نے ایسا نہیں کہا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر پہلے صرف گناہگار ہوتے ہیں تو پھر ظالم بن جاتے ہیں. ظلم کرتے ہیں کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ ظالم ہو جاتا ہے، اور جو ظالم بن جائے پھر اس کو ہدایت ملتی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے معاملے میں جھگڑنا صرف یہی نہیں ہے کہ بحث مباحثہ کیا جائے، یہ بھی جھگڑنا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اختیار کیا جائے. اللہ کے دشمنوں سے تعلق جوڑنا، اللہ کے پیاروں کو چھوڑ دینا، یہ بھی اللہ سے جھگڑنا. کافروں سے، دشمنوں سے تعلق جوڑنا اور اللہ کے پیاروں سے دور ہونا، یہ بھی اللہ سے جھگڑنا ہے. قرآن کو چھوڑ دینا، شیطان کی پالیسی اختیار کر لینا، یہ بھی اللہ سے جھگڑنا ہے. نبی کا دامن چھوڑ کر دشمنوں سے نہ لگا لینا، دشمنوں سے وابستہ ہو جانا، یہ بھی مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ سنگین غلطی ہے
جس میں مسلمان حکومتیں اور ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو ملوث اور مبتلا کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اس کی پکڑ سخت. اے اللہ سے جھگڑنے والوں، اللہ کے رسول سے جھگڑنے والوں، یاد رکھو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں پڑے رہو اور ادھر سے پکڑ ہو جائے اور تمہیں کوئی گنجائش ہی نہ ملے. ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو، توجہ کرو، اپنے آپ کو غفلت میں نہ رکھو. دھیان دو کہ تم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، اور اگر کر رہے ہو تو اپنے آپ کو فوراً درست کر دو. آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اخلاق کی، اعمال کی بات کرنا سیاست نہیں. وطن کی عزت محبت کی بات کرنا سیاست نہیں. ہاں اگر کوئی سیاست دان اپنے آپ کو پھیلا کے بات کرے اس انداز میں ہو، اور بات میں دینی حوالے سے بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیں آج ہماری حکومت حزب مخالف ہو یا حزب اقتدار ہو، ان دونوں میں سے کسی نے کبھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. امریکہ سے ڈرنے کی باتیں ہوتی ہیں. امریکہ امداد بند کر دے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، فلانی ترمیم یوں ہو جائے گی، یوں نہ کیا یوں ہو جائے گا، یوں نہ کیا یوں ہو جائے گا. اللہ سے ڈرنے کی بات انہوں نے کبھی کی نہیں. ایک دوسری بات سنیں، انہوں نے کبھی قرآن اور حدیث سے پالیسی کا ذکر کیا نہیں. ورلڈ بینک یوں کہتا ہے، IMF یوں کہتا ہے، فلانا یوں کہتا ہے، کبھی قرآن حدیث کا ذکر نہیں. ان لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا، ہم فلانے اتنا عرصے تک ہمیں یوں نہیں ہوگا وہاں نہیں ہوگا، اور اگر اللہ چاہے آج ہی تختہ الٹ دے تو کوئی روک سکتا؟ پوچھ رہا ہوں. آپ لوگ سوچیں، میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. وہ پھر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا، جب کہتا تھا بارش ہو جاتی تھی، جو منہ سے نکالتا تھا وہ ہو جاتا تھا. لیکن جب اس نے اللہ سے جھگڑنا شروع کیا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا، تو بتائیے وہی فرعون غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا اپنے آپ کو غرق ہونے سے بچا نہیں سکا. وہ نمرود جو روح زمین پر انٹائر ورلڈ پر اکیلا حاکم بادشاہ کا رولر تھا، بتائیے چھوٹے سے مچھر سے اللہ نے اس کو مروایا یا نہیں مروایا؟ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کیا روک لینا ہے؟ چھوٹی سی حکومت پر راج کرنے والے سمجھتے ہیں جیسے انہیں کو پکڑ نہیں سکتا. ان کو ڈرنا چاہیے. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. اللہ کے معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. ہم سے اس کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، سبھی کرتے ہیں، ہم سب سے غلطی ہوتی ہے، مگر شرمندہ ہو جانا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے. غلطی کو نیکی نہیں سمجھنا چاہیے، برائی کو اچھائی نہیں سمجھنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایسا نہیں بن جانا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ نہیں جی ہم تو پتہ نہیں جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. نہیں، اللہ تعالی کی رضا کو ہر طرح مقدم سمجھنا چاہیے، ترجیح دینی چاہیے، اس کو پریورٹی ہونی چاہیے، امپورٹنس ملنی چاہیے. اللہ راضی ہو، کوئی اور ناراض ہوتا ہے تو رب کو راضی کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَهُ دعوۃ الحق، اسی کا پکارنا سچا ہے.
کس کا پکارنا سچا ہے؟ اسی کا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنے لَهُ دعوت الحق، اسی کی طرف بلانا سچا، اسی کا پکارنا سچا۔ بتوں کو پکارنے والے جھوٹے، بتوں کو پکارنے والے، اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنے والے جھوٹے، اللہ کی طرف بلانے کی بجائے اللہ کے غیر کی طرف بلانے والے جھوٹے۔ اسی کا پکارنا سچا۔ جو کوئی دعوت دے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جو کوئی بلائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، جو کوئی پکارے اللہ اور اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے دشمنوں کو نہیں، غیروں کو نہیں۔ یہاں ایک مسئلہ پیش کر دوں، یہاں سے استدلال کرتے ہوئے کچھ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، تم لوگ نبی ولی کو پکارتے ہو۔ چنانچہ اگلا حصہ بھی پڑھے، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا